بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بستری کرتے وقت یہ 5 غلطیاں بھول کر بھی نہ کریں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو میاں بیوی اور جن کی شادی ہونے والی ہے اور ہر جوان لڑکا لڑکی ضرور دیکھیں۔ میاں بیوی کے تعلق سے ہم بستری کے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا جاننا ہم کو بے حد ضروری ہے، مگر ہم وہ جانتے ہی نہیں کیونکہ دینی کتاب ہم لوگ پڑھتے نہیں اور عالم سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہیں غیرت اور وہیں شرم اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن سہیلیوں کو اپنی پہلی رات کی پوری کہانی سناتی ہے۔ خیر، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہماری اولادوں کو تباہ، ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں ہم بستری کے کچھ خاص مسئلے مسائل۔ مرد اپنی بیوی کے پستان کو منہ لگا کر پی سکتا ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ سخت حرام ہے۔ لیکن اگر آپ سے ایسی غلطی ہو بھی جائے تو آپ لوگ توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل فتاوی رضویہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل درۃ المختار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آئیے اگلا مسئلہ جانتے ہیں۔ مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو، یہ طریقہ ہم بستری کرنے کا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے عورت کے باجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ باجھ ہونا ہر عورت بخوبی جانتی ہے اور ہر مرد بخوبی جانتا ہے۔ اگلا مسئلہ بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شوبت ہے، مگر اس کو حیا پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مردیں جلدی فارغ ہو جائیں ہم بستری سے تو فوراً اسی وقت اپنی بیوی سے جدا نہ ہوں، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے رہیں پھر جدا ہوں۔ اس کی دلیل بھی فتاوی رضویہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ سنیے۔ جس جگہ پر آپ ہم بستری کر رہے ہیں، اگر اس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے تب تک اس کمرے میں ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یا کعبہ شریف کا نقشہ یا مدینہ شریف کا نقشہ ہمارے کمروں کے جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا پھر ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ رہنا یا پھر برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر قرآن جزدان میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی بات دوستوں، قبلہ رخ ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اٹھ جاتی ہیں اور گھروں میں نحوستیں آ جاتی ہیں۔ حضور سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ ہو، یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کعبے کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ کعبے یعنی کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اور قبلے کی طرف تھوکنا یا پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ادب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کریں۔
ننگے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ دوستوں، ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو پردہ کر لے، اگر بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان داخل ہو جائے گا، اور کوئی بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس میں شیطان کی شرکت ہوگی۔ سوچئے انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ غالباً زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ رہی ہو کہ مباشرت ننگے ہو کر کی گئی اور اس کا اثر نسل میں آیا۔ نتیجہ یہ کہ شرم و حیا کو موجودہ نسل نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہم بستری کے دوران شرمگاہ دیکھنا یا چھونا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگ تفصیل سے جانیے۔ میاں بیوی کو صحبت یعنی ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے، بلکہ نیک نیت سے ہو تو مستحب ہے اور ثواب بھی ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے، چاہے وہ صحبت یعنی کہ ہم بستری کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو۔ مرد اور عورت کو ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی مستحب ہوگا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، مگر انہوں نے میری شرمگاہ نہ دیکھی، نہ میں نے آپ کی شرمگاہ دیکھی۔ ایک حدیث شریف اور ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو شرمگاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ دوستو، بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے اور جو سنت طریقہ ہے اسے اپنائیں، جس سے کہ پھر حمل ٹھہریں تو جو بچے کی پیدائش ہو، جو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر شرم مسلط ہو اور وہ بچہ اور بچی آپ کے گھر میں آ کر برکتوں کا ذریعہ بنے، اس کے ساتھ میں شیطان کی شریک نہ ہو۔ تو ان باتوں کا آپ خاص کر کے خیال رکھیں، اور جب بھی ہم بستری کریں، ہم بستری کی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی ضرور یاد کر لیں۔ اگر وہ دعا آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو آپ لوگ بسم اللہ شریف کو پڑھ کر ہم بستری شروع کیا کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے سطر کھولنے سے پہلے یعنی کہ کپڑے نیچے کرنے سے پہلے ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، ہم بستری کی نیت ہو تو کمرے سے باہر ہی آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، جس سے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اندر ہم بستری میں شریک نہ ہو۔ ہم بستری کی دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔